الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حمد و ثنا دی لائق اللہ تعالی دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام کائنات در یتیم سراج منیر رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات ایک یقینی مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور انسان دا یقین ہے کہ اس دنیا تے رہنا نہیں. یہ جہان فانی ہے، صحت بھی فانی ہے، جوانی بھی فانی ہے، مال بھی فانی ہے. ساری کائنات اللہ تو بغیر فانی ہے. یہ بارے کوئی شک و شبے کی لوڑ نہیں، کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر جان کا مسئلہ ہے اور ہر ایک اس مسئلے کو جانتا ہے.
لیکن موت وہی بہتر ہے کہ جڑی انسان نو ایمان تے موت آ جائے. مرنا تو ہے ہی ہے، مرن دا انکار نہیں، نہ کوئی ماں دا لال انکار کر سکتا ہے. یہ رب دے منکر بھی موت دے قائل نے، رسولوں دے منکر بھی موت دے قائل نے. یہ بات یاد رکھو. اور قرآن دے منکر بھی موت دے قائل نے، حدیث دے منکر بھی موت دے قائل نے. کیونکہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جڑا ہر گھر وارد ہوتا ہے. اور میں گزارش کر چکا کہ مرنا کوئی توہین نہیں، کوئی عظمت فرق نہیں پیندا. اللہ درجے بڑھاؤندا ہے نیک لوگاں دے. تو میں ادبن کہہ رہا کہ مرنا وہ بہتر ہے کہ انسان دی موت اللہ دے دین تے آئے اور پائیو توحید تے آئے. اللہ شرک دی موت کو بچائے. اللہ پاک نے فرمایا ہے سننا دھیان نال. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. رب دا قرآن کہہ رہا کائنات دے لوگوں اپنے رب کو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. تے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ دے قرآن دی تعلیم کائنات دے لوگوں یہ تہاڈیاں خواہشاں ہونیاں چاہیدیاں نے کہ جدوں موت آوے اسلام تے موت آوے. اے رب نے نہیں آکھیا کہ جدوں موت آوے حنفی بن کے آوے، نہ آکھیا شافی بن کے آوے تے نہ مالکی بن کے آوے نہ حنبلی بن کے آوے. اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کے خاص کرنی چاہیے کہ جدو موت آوے اللہ دے دین تے آوے اللہ دے قرآن تے آوے عقیدہ توحید تے موت آوے. آئیے سنیے دھیان نال. نبی پاک نے فرمایا سونے محمد نے تاجدار مدینہ نے وہابیاں دے پیر نے بڑی محبت دے نال فرمایا ہے. میں بار بار کہا کراں گا انشاءاللہ کہ وہابیاں دے پیر نے فرمایا ہے تاکہ کائنات یاد کر لے کہ وہابیاں ورگی جماعت کوئی نہیں، انہوں نے پیر ورگا پیر کوئی نہیں. آئیے سمجھیے دھیان نال. وہابیاں دے پیر نے کی فرمایا اہل حدیث دے پیر نے مولویوں نام نہ لکا بھوپیے نہ بنو. آئیے سنیے دھیان نال محبت دیاں باتاں جے مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ پاک دا پیغمبر فرماندے نے سنتے اندل اے مسلم دی صحیح حدیث ہے. نبی پاک فرماندے نے ماتا وہو یعلم و جڑا بندہ مرے اس حال وچ کہ او دا عقیدہ ہوے ہن اس گل دا علم ہو جائے تے او دے مطابق عقیدہ بناوے کہ انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو بغیر بولو ہے اور بولو زندگیاں لمبیاں کرنے والا کوئی نہیں تو موتاں دین والا کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرن تو پہلے یہ عقیدہ مضبوط ہوے انہوں علم ہوے کہ مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی پاک فرماندے نے وہ سمجھے کہ میں مرن تو بعد جنتی بن گیا ہوں، آئی میں قربان جاواں. آئیے سمجھیے دھیان نال. نبی پاک نے فرمایا وہ جدی زندگی انج گزردی جاندی ہوے اور موت دے قریب جا کے کہہ دے آخر کلام جی اللہ الہ الا اللہ جڑی وہ آخری کلام ہوے اوے ہوئی ہوے کہ میں اللہ نو من لیا ہے وہ دے بغیر کوئی حاجت روا نہیں. اللہ پاک دا نبی آندا ہے اجے ساہ نکلے
گا تے جنت دا ٹکٹ مل جائے گا. آئیے سمجھیے میرے ساتھیو اور زندگی یہ چنگی ہے جاندہ ہوئے تے توحید دے اور ترانے گھندا ہوئے اور بغیر توحید تو گل ہی کوئی نہیں. میں پوچھنا چاہنا تو نماز شروع کرنا تے کیویں کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلو نام اللہ دا ہوندا ہے تے سلام پھیر کے کی آنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, پھر آخری نام اللہ دا ہوندا ہے. اور ساری نماز توحید ہے, اور سارے روزے توحید نے, اور حج توحید ہے, اور زکات توحید ہے, سارا اسلام ہی توحید ہے. ہوں ذرا گل سمجھ دے گا مسئلے حل ہوندے رہن گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا ہے اور چنگیاں لوکاں دیاں زندگیاں دے کیا کہنے. ابن ماجہ دی حدیث ہوندی ہے کہ آسمان تو ملائکہ ہوندے نے, ادھروں ابن ماجہ دی حدیث سن لے, ادھروں رب دا قرآن 14واں پارہ سن لے. اللہ پاک فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم. اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جدوں طیبین دی مواہدین دی موت آندی ہے, زندگی دی آخریاں کڑیاں نکلدیاں نے, ادوں ملائکہ کی آندے نے سلام علیکم اسی تینوں لینے آئے ہیں, تیاریاں کر لے تیرے تے سلامتیاں ہون. تے نال ہی آندے نے ادخلوا الجنہ, ساڈے کو جنت دا پیغام ہونے سن لے او میں قربان جاواں. آئیے سمجھیے دھیان نال او جنہ لوگاں نے رب دا قرآن کہندا میں کولوں نہیں گل کر رہا, میں گلاں جلدی مکا رہا تاکہ مسئلہ حل کرنا ہے. اللہ دا قرآن دا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور جنہ دے اندر کلمے نے جگہ پکڑ لی ہوئے, جنہ دے اندر کلمے نے تھان پکڑ لیا ہوئے, اور جنہ دے اندر توحید دے کلمے نے اپنا ٹکانا بنا لیا ہوئے, اور جنہ دے جسم دے اندر لا الہ الا اللہ دیا روشنیاں ہو جائے, اور جدا دل منور ہو جائے لا الہ الا اللہ دے نال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اور جنہ دے اندر توحید دا بولو کلمہ گھڑیا جائے جڑا پورا جم جائے, شرک دیاں اندھیریاں نال ہلے نا. اے پچھوں قرآن شروع کرا میں کرا کی مینوں قرآن کسے پاسے ہلن نہیں دیندا. اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ دا قرآن ہوندا ہے اے کلمہ طیبہ اور جنہ دے اندر جڑا پھڑ جاوے, اور جنہ دے اندر کلمہ طیبہ جڑا پکڑ جاوے. رب دا قرآن ہوندا ہے او ایتھے بھی سکون وچ, او قبر وچ بھی سکون وچ, او حشر وچ بھی سکون وچ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کلمہ جڑ میں پکڑے گا, میں بھی شراج کولوں نہیں کرنی اللہ دے فضل و کرم نال. میں انا کلمہ اندر دی جڑ کیویں پھڑدا ہے, اندر کیویں نور چمک پیندا ہے. جدوں کلمے دیاں شواواں اندروں نکلدیاں ہون, شرک دا رد ہوندا ہوے, جدوں بندہ چوکاں تے کھلو کھلو کے مسیتاں وچ جا جا کے او سپیکر لا لا کے لوکاں نوں آکھے کہ اللہ تو بغیر داتا کوئی نہیں, اللہ تو بغیر حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو بغیر مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے جدوں کلمہ اندر نور بھر دے تے منہ تو شواواں باہر نکلدیاں ہون, اودوں دی موت کیویں آوندی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ
پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور جنہ زبان تو کیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، ساڈا خالق اللہ ہے، ساڈا مالک اللہ ہے، ساڈا رازق بولو ساڈا رازق اللہ ہے۔ تے ثم استقاموا اندر جا کے لفظ اللہ جم گیا، اندر جا کے گڈیا گیا، اور جویں بلال دے دل وچ کلمہ جمیا سی اور جویں صحاب دے دل وچ کلمہ جمیا سی، جویں عمار بن یاسر کلمے دیاں دعائیاں دے رہا سی، اور جویں بڈھی اما ام سمیہ اور بولو ذبح کیتی جا رہی سی، اور میں قربان جاواں جدوں اندر کلمہ جم جاوے، اندر کلمہ ہاتھ رکھ لوے، اندر کلمے دیاں شعاواں دل جان اور سنتے آن نال ادوں پھر گاراں دا اقتدار چنگا نہیں لگدا، ادوں گاراں دی پوجا کرنوں جی نہیں کردا۔ اللہ دا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ جنہ آکھیا ربنا اللہ جدوں انہاں دی موت آوندی ہے سنتے آندال، اب میں کہنا گا قرآن پڑھنا پیا، جدوں انہاں دی موت آوندی ہے پکیاں رکھیا ہویاں دی جنہاں دے اندر کلمہ ڈولیا نہیں، انہیریاں بڑیاں چلیاں، جے پتر نہیں مرن پتر نہیں ملے تے پھر بھی رب وال دھیان ہے، جے پتر دتا تے پھر بھی رب وال دھیان ہے، جے دے کے لے گیا ہے پھر بھی رب وال دھیان ہے۔ اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال جے مصیبت آئی ہے تے رب وال دھیان ہے، اور جے چنگے دن آئے نے رب وال دھیان ہے، جے ماڑے دن آ گئے نے رب وال دھیان ہے۔ رب بندہ جدوں میری توحید اندر غرق ہو جائے جم جائے تے آسمان تو ملائکہ عند الموت آندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، آسمان دے ملائکہ آندے نے آ کے جو چھڈ آیا او دا غم نہ کر تے جتھے جانا او تو ڈرنا، جو چھڈ آیا ہے او دا غم نہ کر تے جتھے جانا ہی منزل تے اوتھوں ڈرنا، خاتمہ ہوئے تے ہو جاؤگے تے نالی نوریا دینے ویا بشروں بل جنہ، رب دا قرآن آندا ہے نالے آندے نے جنت دی خوشخبری بھی نالے لے لا، اور موت ہوئے تے ہو جی ہوئے قرآن دی آیت کہہ رہی ہے، نال ابو داؤد کہہ رہی ہے، نال حدیثاں آ رہی نے، اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ توحید دا دیوانہ نبی دی سنت اندر غرق ہویا اور طیبین کون نے؟ طیبین وہ نہیں جڑے تردے بھی کہن یا علی مشکل کشا، اور مطمئن وہ نہیں گے جڑے تردے پھردے کہن مشکل کشا فلانے، اور اٹھتے بندے غیروں نو پکارن، اور کون مطمئن نے؟ جنہ دے دل مطمئن نے، جنہ دی زبان تو نام نکلتا تے رب دا نکلتا ہے۔ کتھے ہوندا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب دا قرآن آندا ہے اور جڑے اللہ اللہ کردے رہن میں انہاں دے دلاں دے بغیچے لگا دینا، میں توحید دے بغیچے لا کے انہاں دے دلاں نوں سکون دے چھڑنا۔ آئیے سنیے تے اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایہو جی موت منگیا کرو، مرتے جانا ہے، گڈی تھلے آ کے مر جانا ہے، چوکاں تے مر جانا ہے، کہ گھر مر جانا ہے، کہ ہسپتال مر جانا ہے، کہ شہادت جا کے مر جانا ہے، رہنا تے نہیں۔
پر میں ادب نال کہاں گا کہ موت ہوئی چنگی ہے جدوں آ کے ملائکہ آندے نے لاش تڑپدی ہوندی ہے تے نوری آ کے آندے نے یا ایت النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان، تیرے جان نو اطمینان بڑا سی، تو کدی کدی گھراں کول گیا ہی نہیں، تو بساں دے جر کے شہراں دے کول نہیں گیا، تو امام بری دے کول نہیں گیا، اور تو قصور جا کے کھے نہیں کھاندا رہا، اور تو کتے اور میاں چنو تو گاں لنگ لنگ گئے تو دور دور تے کھیواں نہیں کھادیاں، تو مزاراں دے آستانیاں تے نہیں پھردا رہا، یا ایت النفس المطمئنہ۔ مولوی جلسے نہیں کرواندے، مولوی گلا نہیں منہ کہندے، آکھنا پائے گا جویں لات، عزا، منات، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، باطنی بت، زاری بت، امیداں دے بت، جویں نبی کہندا رہا ہے جب تک زندہ رہاں گا انہاں بتاں دا مقابلہ کردا رہاں گا۔ کہندے مولویوں گلاں زمین رب دی، اسی رب دے، اس واسطے بڑے ادب نال کہہ رہے ہیں رب دی زمین تے رہ کے رب والے گلاں لکا لین، یہ اچھی گل نہیں۔ اللہ پاک دی مہربانی نال موت آوے تے ایہو جہی آوے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آسمان تو نوری آندے نے اے مطمئن جان چل چلیے تیرے رب وال، چل چلیے، تیرا دل نو نہیں لگتا اتنے تے چل چلیے ہوں۔ رب آندا میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے، میرے بندے نو سونے کپڑے پوا کے، ایک بڑا تھان لا کے بے داغ تھان ہوے، وہ کسے جے جسم نہ لگا نہ ہوئے، میرا مہمان آنا ہے چنگے ان لگ کپڑے پا کے آوے۔ آندا میرا مہمان آنا ہے، میرا پرانا آنا ہے، میں قبر میں انج کر داں گا جے ماں چھاتی نہ لایا ہوندا ہے، میرے مہمان نے آنا ہے، کپڑے سونے پا کے آئے، ایک بڑا تھان لا کے آئے، داغ نہ لگا ہوئے، سفید رنگ دا ہوئے، میرے بندے نو خوشبو لگا کے، بہترین کپڑے پہنا کے، میرے بندے نو صابن لا لا کے نوا کے، او دی میلاں دور کر کے، او دے نماز پڑھ کے میرے کول چھڈ آؤ۔ اور جدوں ملائکہ اندر ویکھدے نے آ سننا دھیان نال، میرا بندہ جاندا رب بندہ اندر، جدوں قبر دے اندر لیٹدا ہے توجہ میرے وال، جدوں آندے نے تیرا نام کی ہے، اوتے بڑیاں گلاں پیاریاں ہوندیاں نے، میں ہنے عرض کرنا انشاءاللہ العزیز، آئیے سنیے دھیان نال، جدوں تھاپڑیاں دیندے نے ملائکہ تے اونوں کی آندے نے جان لگے، نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، او انج سو جا، او انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے۔ انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے، تے دلہن نو کوئی نہیں جگاندا، یہ ترمذی دی حدیث ہے، اور دلہن نو کوئی نہیں جگاندا، انہوں جگاندا تے اودا محبوب جگاندا ہے، ہن تو سو جا پہ جگا لے گا۔ میں قربان جاواں یہ کیوں مثال پیش کیتی ہے،
ہاں سس تے نو لڑدی ہے بعد وچ بولو نواں دے سساں لڑدیاں نے پھر وقت کڈ کے او جدن آوندی ہے گھر والے بھی مبارکاں دیندے نے بولو تے صحیح نا لڑائی تے بعد وچ ہوندی ہے نا کتے وقت وچ جا کے جدوں شادی منڈے دی کرنان جدوں مکلاوے او گھر ووٹی آوے پھر سس بلڈی بھی اٹھ کے کھانے پکاندی ہے تے نناواں ہی اگے پچھے پھردیاں نے ہاں جی اور ساریاں پجیاں پھردیاں نے الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں اور سس منگے لکھا تانے دین سالیاں اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں الف آکھے اٹھ بندے اور صبح تمیاں کر لے سامان اگے واٹا لمیاں سس منگے لکھا تانے اور دین سالیاں اور بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں بے آکھے بندیا تو کر بندگی اور بے آکھے بندیا تو کر بندگی بندگی دے بنا عوام دون زندگی اور ویلا پھر مڑ نہیں ہاتھ آمنا اور نیکیاں کمالا جنا نال جامنا کیویں سواندے نے قبر دے وچ جا کے کوئی ایسے سوالات جوابات نے میں جلدی ختم کرنے نے قبر دے وچ جا کے قبر تے جان دا کسے نو انکار ہے تے قبر کنوں آندے نے قبر آسمان تے ہوندی ہے بولو تے صحیح نا دیکھ لو شاید کسے پنڈ آسمان تے قبر ہوے قبر کتھے ہوندی ہے میں اج تک کوئی قبر نہیں ویکھی جڑی آسمان تے ہوے نہ جدوں بھی قبر ویکھی ہے زمین وچ ویکھی ہے انجی گل ہے نا ایڈا انکار دے بولو کوئی نہیں ایک قبراں کی نے میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے سنتے نال اپنے کولوں گلاں نہیں کرنیاں چاہندا فرماندے نے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره اللہ پاک نے تیری ساری زندگی دے مرلے بیان کیتے نے اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں پیدا کیتا نطفے چوں پھر میں تیرا جسم بنایا ہے دنیا دے رستے آسان کیتے تیرے واسطے ثم اماتہ فاقبرہ پھر میں انہوں ماریا ہے پھر میں انہوں قبر وچ پہنچایا ہے اور میں قربان جاواں آؤں سنتے ہن نال اور قبر دے اندر بولو پہلو گلاں تند کر لو قبر دے اندر رب نے پوچھنا کی ہے اور نوریاں ملائکہ رب دے کلے ہوئے نے رب دے کلے ہوئے رب ہی پوچھدا ہوندا ہے آئیے سنیے دھیان نال اور نوری آ کے پوچھیں گے جگا کے بٹھا کے کہو جے اور نیلی اکھاں والے تے سیاہ رنگ والے منکر تے نکیر بخاری دیاں حدیثاں مسلم دیاں حدیثاں ابو داؤد دیاں حدیثاں اور ترمذی دیاں حدیثاں ابن ماجہ دیاں حدیثاں متواتر حدیثاں شاذ بھی نہیں گیاں متواتر حدیثاں سنتے ہن اور نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور بولو انہوں اٹھ کے بٹھاندے نے کہ انہوں پوچھ دے کی نے بس اینی گل پہلے سن لا انہوں پوچھ دے کی نے انہوں پوچھ دے نے من ربک تیرا رب کیڑا ہے رب رب پہلا مسئلہ وہابیاں والا
اور بولو تے صحیح پہلا مسئلہ وہابیاں والا اور نوری پوچھ دینے من ربک اور تیرا رب کیڑا ہے رب دا مانا کی ہے بولو رب داتا نو آندے نے رب رازق نو آندے نے رب مالک نو آندے نے رب خالق نو آندے نے مینوں 16 آیات یاد نے اے دے بارے رب کنو آندے نے وقت دی قلت ہے من ربوں کا تیرا رب کیڑا ہے او جدے خالق کئی ہون او جدے مالک کئی ہون جدے رازق کئی ہون او دن وقت نو پڑے ہون گے او دن اہل حدیث جڑے اہل توحید نے او تے گج کے کہن گے رب اللہ اور منو کی پوچھنا ہے میں تے ربانی مسیح تو سکھ کے یہ ہو آیا ہوا اور بولو تے صحیح یار کوئی گئے وہ اتوں کا سکھے کم دینا ہے نا اور بولو تے صحیح نا جڑے مولویاں مسئلے یاد کرائے نے جدو اہل حدیث نو پوچھن گے اہل توحید نو پوچھن گے اللہ والے نو پوچھن گے منکر نکیر پوچھن گے من ربوں کا اسا اور نام یاد کرایا ہی نہیں اسا قوم دا بیڑا گر کر کے قوم دی عقیدے تے ڈاکہ نہیں ماریا نام یاد کرایا تے رب دا کرایا تانوں یہ یاد ہے نا پھر سبق یاد کر لو یہ یاد جے نا تہاڈا داتا کون ہے تہاڈا خالق کون ہے تہاڈا مالک کون ہے تہاڈا رازق کون ہے نوٹ کر لو تانوں پوچھنا جے نوریاں نے نوٹ کر لو پھر نہ آخی عبداللہ نے سکھا کے نکلیا یاد کر لو مونا تہان نل اوتے پوچھنا نوریاں نے اب بوڑے بولو گھسدا پڑیاں ہونیاں نے اوتے ہاں ہاں ہوں نکلنی ہے منہ کدی آکے گا میرا دادا تے فلانا ہے میرا گوشت تے فلانا ہے ایک مولوی جمعہ پڑھاوے پیا ایک مولوی تقریر پیا کرے کوئی جمعہ پڑھا کے گلا کردا ہے میں رات اچانک آیا تے مولوی تقریر پیا کرے تے مولوی پتا کی آکھے سن تے گل دھیان نال میں تے تانوں اے آکھن دیا نا کہ نا یاد کر لو رب اللہ یاد کر لو اللہ نو یاد کر لو تے مولوی کی آکھے جدوں آکھے جناب آئے منکر نکیر انہاں کیا من ربوں کا رب تیرا کیڑا ہے مولویاں دا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں اگوں مردہ آندا ہے مینوں یہ گل کنوں پوچھیو میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں آندا تو من ربوں کا کہن دیا ہے خدا دی قسم جھوٹے تے لعنت 1000 دفعہ مولوی بیان کرتے ہیں کہ منو کی پوچھنا پیا چنگڑ ملے ایک مولوی نے بیان کیتا آندا جی انہاں کہا میں تے دھوبی ہے پیر صاحب دا میں نواں نواں مولوی بنیا سا وہ آندا میں دھوبی ہے پیر صاحب دا میں کیا مولوی صاحب رات پوری بیان کری دیے ادھی نہیں کری دی کہندا پوری کی میں ایک میں کیا پیر صاحب دا دھوبی سی ایک پیر صاحب دا نائی سی ایک پیر صاحب دا موچی سی میں کہ رات پوری بیان کر ایک پیر صاحب دا جٹ بھی دانے گلدا رہا سی ایک یاری پکاوندا سی پیر صاحب دی سارے نال لے کھا آندا ایویں گپ جوڑی آون ڈے تے میں کہ تو قرآن دی آیت پڑھی ہے شرم کرا عبداللہ تا بدنام ہے مینوں تا گالاں کر دے ہو کہ میں تواڈے غلط عقیدیاں تے چھری پھیر رہا ہوں سبق یاد کر لو تہان نل تانوں مینوں سبق ملنا ہے میں قسم اٹھا کے کہنا جس ویلے ویکھیا جدوں بوٹے کالے پی گئے تے انہاں نے پھر کر لیا جناب آ کے باہوں پھڑ لیا انہیں آخیا میں دھوبیاں پیر صاحب دا میں تانوں چھڈنا نہیں ایک مولوی پرے آندا ہے میں ہور روایت بیان کرنا او مولوی آندا عبد القادر جیلانی جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے تے منکر نکیر نے پوچھیا عبد القادر کہ من ربوں کا رب تیرا کون ہے وہ آندا پہلو میرے نال گل کرو پہلو میرے نال گل کرو
اے ابو بکر نے ضرورت نہیں پائے گی، اے عمر نے ضرورت نہیں پانی، اے عثمان و علی نے ضرورت نہیں پانی. آدھے نے پہلے میرے نال گل کرو. کہ کی پہلے مینوں جواب دیو. جدو اللہ پاک نے جو آخیا میں بندے بناؤ لگا، تسا کیوں آخیا نہ بناؤ؟ میں اب کھاتے پوچھن دیا میں تقریر سننا پھرنا، تو کیوں آخیا سی ادو تسا کہ نہ بنا انہوں؟ پھر جی سان تو پتا کوئی نہیں، رب کو ہو کے آنے ہیں. انہیں آگا ایک دی باہ پڑ لی تو دوجا آسمان تے گیا، تے قوم آ کے سبحان اللہ. ربا کیسی قوم نہ واہ پہ گیا. قوم آخیا سبحان اللہ، نعرے وجر. ایک نو پڑھ لیا پیر صاحب نے، کیوں بھائی یہ تا محکمہ بولو انجی سی نا، بولو نا انجی گلا سنتے رہے ہو نا. آڑے میرے قریب نویں نویں آئے ہو. میں پوچھنا چاہنا نواں نواں مال بڑا آیا ماشاء اللہ. میں پوچھنا پیار نال آئیے سنیے دھیان نال انہاں باتاں تے غور کرو دھیان نال. آندے نے ایک دی باں پھڑ لئی تے دوجا آسمان تے گیا. ربا کی کریے؟ فرمایا جویں جان چھوڑ دی چٹا لو، میرے بس دی بھی گل نہیں. غور کرو، یہ جلسے ہون رہے نے، یہ تقریراں ہون رہی نے، جھوٹے تے لعنتے جنہیں گلاں نہ سنیاں ہون. میری نہیں عادت گپاں مارن دی، نہ میں چاہنا. اور سنتے ہیں اور پہلا پسلا پوچھا جانا ہے من ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ اسی انشاءاللہ آکھاں گے ربی اللہ. کر لو یاد آخو ربی اللہ. ہر ایک آخے ربی اللہ. یہ سبق یاد کر لو دھیان نال. جدو پوچھا منکر نکیر نے من ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ اساں آکھنا ربی اللہ. جدو پوچھنا پہ انہوں نے ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ آخے وہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. آئے میں قربان جاواں او بولو تے صحیح ہے. اوتے کنے آکھنا ہے میں حنفی ہونا ہے؟ اوتے کنے آکھنا ہے میں شافی ہونا ہے؟ اوتے کنے آکھنا ہے میں مالکی ہونا ہے؟ اوتے کنے آکھنا ہے میں حنبلی ہونا؟ اوتے کنے آکھنا ہے او میں قادری ہونا او میں چشتی ہونا؟ دراکی ویکھی چھتر کیویں پیندے نے. اوتے کنے آکھنا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال میں دیوبندی ہونا، میں بریلوی ہونا، میں فلانا ہونا، میں قادیانی ہونا؟ اوتے آکھنا پینا ہے دین الاسلام. اوتے کہنا پینا ہے اور میرا دین اسلام ہے، میرا دین حنفی نہیں ہے، میرا دین شافی نہیں ہے، میرا مذہب حنبلی نہیں ہے، میرا مذہب قادری نہیں ہے. اللہ پاک دے فضل و کرم نال ساڈا ساریاں دا مذہب اسلام ہے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو سارا مطلب کی یہ بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں. میں قربان جاواں اور کی گلاں پیا کرنا ہے تے تیجا سوال کی ہونا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کیڑا ہے؟ میں کہ مردئی نو پوچھیا قادیانی نو تو ادو آکھے گا میرا نبی غلام محمد قادیانی ہے؟ آندا کیوں؟ جی میں کہا اوتھے نہیں آکھنا تے ایتھے بھی دی جان چھڈو. گھر سمجھو دھیان اوتھے کہنا پینا ہے وہ جدو آکھنا من نبیوں کا، تیرا نبی کیڑا ہے؟ ادو کہنا پینا نبی محمد، اب میرا نبی میرا محمد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اگوں مولوی آکھیا وہ گل لب لیے جھگڑے والی. آخر نبی پاک نے فرمایا یہ بھی سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا اس بندے بارے کی خیال ہے؟
پھر مولوی شروع ہو پے، نہ بولے مر ربوں کا تھے، نہ بولے ماں دینوں کا تھے، نہ بولے من نبیوں کا تھے۔ ہن گل آ گئی تما تقول فی حاضر رجل کہ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، سوال کیتا جائے گا۔ پھر مولوی آندا ہے ویکھیا پھر نبی پاک ہر قبر وچ تشریف فرما ہوندے نے کہ نہیں؟ میں ایک مولوی نو کہا، میں کہ اللہ نو پیارے ہون تو پہلوں بھی ہر قبر میں جاندے سن یا پیارے ہون تو بعد گئے نے؟ مولوی پھس گیا ہے۔ میں کیا نبی پاک دے جدو اللہ نو پیارے ہو گئے، وصال فرما گئے، فوت ہو گئے، ادو پہلوں بھی ہر قبر میں جاندے سن یا فوت ہون تو بعد اندر اندر جاندے نے؟ آندا جی تانوں نہیں پتا پہلو بھی جاندے سن۔ میں کہا لا پتر پہ ہوں قابو آ گیا، پہلو بھی جاندے سن ہر قبر وچ؟ آکھے ہاں جی۔ میں کیا نبی پاک نے آکھیا مینوں نہیں جس دی فلانی عورت یا فلانا بندہ فلانی عورت سیاہ فام جڑا رب دا گھر صاف کر دی سی، مولوی نے سنی نا حدیث، آدھا پانی کا گٹ پیا جے؟ میں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے صحت دے، پانی پیا کرا گا انشاءاللہ۔ ہاں آ سننا تے آنال میں کیا نبی پاک نے فرمایا مینوں عورت ملدی نہیں پئی، مینوں دسدی نہیں پئی جڑی مسیح صاف کر دی تھی۔ صحابہ نے آکھیا محبوب جی وہ تے فوت ہو گئی ہوئی ہے، اساں انہوں دفن کر چھڈیا ہے۔ فرماندے نے دلونی علی قبریہا، مولوی جی دلونی علی قبریہا، اور مینوں دی قبر بخا دیو، مینوں اوتے لے جاؤ، میں جا کے دعاواں کراں، میری دعا نال میری نماز نال قبر نورانی ہو جائے گی۔ اللہ حدیث ہوندی ہے میری دعا نال میری نماز پڑھن نال اودی قبر روشن ہو جائے گی۔ مینوں اودی قبر تے لے جاؤ، اونے رب دا گھر صاف کیتا ہویا ہے تے میں جا کے دعاواں کراں او دے واسطے۔ میں جڑا رب دا گھر صاف کرے او تے دعاواں دا حقدار ہے، جو رب دا گھر آباد کرے، جو رب دے گھر دے اندر او بل دے، جو رب دے گھر دے اندر پیسے لاوے، جو رب دے گھر دے اندر آواز اچھی کرن واسطے لاؤڈ سپیکراں دے استعمال کراوے، جو رب دے گھر نو آباد کرن واسطے قرآن دی تعلیم لیاوے، اونے درجے کنے کو ہو سکدے نے؟ آپ نے فرمایا مینوں وہی قبر دکھاؤ۔ جے وہی قبر وچ گئے سن حساب کتاب دے ویلے تے پوچھی کیوں؟ مولوی جی رب دا واسطہ جے، پھر تسی کہو گے کہ اس حدیث دا معنی کی ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، اس بندے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ ہاضا اسم اشارہ ہے تے نبی پاک نے ابو بکر نو آکھیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے، یا عمر نو آکھیا سی اس بندے دے بارے کی خیال ہے؟ اگے ہوندا ہے ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد، لفظ بخاری گل سمجھ گئے ہو نا؟ تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے؟ اے محمد دے بارے سوال ہوئے گا۔ تو نبی پاک نے اشارہ کدھر کیتا؟ کتاباں لکھی رہی مولویاں نہیں پہ رہی، بڑا کچھ ہوندا گیا۔ اللہ نے مجھے توفیق دیتی تے میں ملک اندر مسئلہ سیدھا کیتا۔ سنو دھیان نال، نبی پاک نے اپنی انگل دے نال اشارہ کیتا حاضر رجل، اس بندے محمد دے بارے سوال ہوئے گا۔ اس بندے حضرت نے اپنے آپ کو پیش کر کے آکھیا، یہ نہیں آکھیا کہ اس بندے دے بارے، اس بندے بارے نہیں، اس بندے بارے۔
اس مشارہ قریب واسطے بہت اچھا ہے بعید نالوں اس بندے بارے سوال ہوئے گا ساڈا عقیدہ ہے سانو اللہ پوچھے گا نبی پاک دے بارے یہ اسی کی کہاں گے مسلم چاہتا ہے ہوا عبد اللہ و رسول اسی ہوتے نہیں کہنا ہوا نور من نور اللہ اسا ہوتے کی کہنا ہے انشاءاللہ حدیثاں صحیح ہوندیاں نے کہ ہوا عبد اللہ و رسول اور مواحدین کہن گے میں نو جاننا اے اللہ دا بندہ تے او دا رسول غور فرماؤ میں گزارش کی تھی بڑے اچھے انداز نال اس گل نو سمجھو میں لڑ تک نہیں لیا خرافات تو بچو ہن مسئلہ رہ گیا کہ مولوی جی عذاب قبر ہوندا ہے یہ انشاءاللہ فٹافٹ میں حل کر دینا لمبا چر لاؤنا ہی نہیں 15 منٹ کہ مولوی صاحب عذاب قبر ہوندا ہے پہلوں تے میں گزارش کراں گا جڑے آندے نے ہوندا ہے وہ قبر وچ جان گے انہاں دا ہوے گا تے پتہ لگ جائے گا کی ہوئے گا بولو بولو نہ بولو پتہ لگ جائے گا کہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا وہ جو میں گزارش کرنا کہ عذاب قبر جڑا نا اے عین الیقین نہیں اے یؤمنون بالغیب بھی داخل ہے اے اکھاں نال ویکھنا نہیں اے ویکھنا ادو ہی ہے جدو پلے پہ آ گیا گل سمجھ گئے ہو آیا کہ قرآن میں چاہتا ہے بخاری میں چاہتا ہے مسلم میں چاہتا ہے میں گزارش کراں گا تہن نال جے کوئی کتاب نہ لبے تے مشکات کڈ لو جے بڑے بڑے مولوی قابو نہ ہون جی ہاں میں سارے اعتراض دور کرنے نے کہندے نے کہ اللہ دا نبی قرآن پردہ پردے فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ مومناں نو قول ثابت دے نال اور بولو قول ثابت دے نال اور کدے نال کلمے دے نال اور پختہ رکھے گا انہاں دی دنیا بھی کی مانا سنتیان نال فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اور دنیا دی زندگی وچ بھی آخر تو مراد نبی پاک نے عذاب قبر لے آئے اور قبر دی زندگی لئی ہے امام مسلم نے دیگر محدثین نے آکیا نزلت فی عذاب القبر اے آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر دے بارے یہ تے پکی گل ہے تو سنیا مولویاں کولوں کہ منکر نکیر آنے نے میں اشارے کر گیا ساری حدیث دا خلاصہ بیان کر گیا کہ سوال جواب ہونے نے اگوں مولوی کی آندے نے کئی مولوی بگڑے ہوئے عذاب قبر دے منکر مولوی کئی فلسفی کئی ماڈرن لوگ کئی جدید لوگ موت کا انکار نہیں کرتے عذاب قبر دا آندے نے مولوی جی سامنے لاش پئی ہوے او دا حساب کتاب ہوندا ہوے اونوں مار پیندی ہوے تے کوئی شاید دسدی ہے مینوں ایک آندا دی شاید دسدی ہے گل بڑی عجیب ہے میں پھر سمجھاواں بورے جاڑی دی گل جلسے چ میں پھر سمجھا جلسے تو بعد وہ آ کے جی وقت دسو آ سامنے بھی ایک مسجد پئی ہے وہ حساب ہون ڈیا انہوں گرداں پیندیاں دسدیاں نے میں بھی جوان سا ادو واہ صحت مند میں وہ لک چ بڑے زور دی مکہ ماریا
ایڈے زور دی ماریا کہ وہ رون تک پہنچ گیا. میں کہا تینوں کی ہویا ہے؟ اگر درد ہو گئی ہے. میں کہا درد وکھا. اور بولو تے صحیح، اور بولو نا. میں کہا میں جو پت تینوں مکہ ماریا ہے تے جوانی دا مکہ وجا ہے انشاءاللہ، لیا تو نہیں. ہوں تو درد وکھا ہوندی کتنے ہی؟ اگر آ ہوندی ہے. میں کہا مینوں درد دسدی نہیں. تو درد وکھا دے، میں تینوں عذاب قبر وکھا دینا. ہر گل ویکھ کے ایمان نہیں لیا جدو خبر یقینی ہو جائے. گل سمجھ گئے ہو؟ جدو خبر یقینی ہو جائے دو بندے آ کے آخ دین میں چن چڑیا ویکھیا ہے، پاویں آپ نہ ویکھے عید کرنی پائے گی. اور بولو دے صحیح. اور دو بندے نمازی آ کے آخ دین میں چن چڑیا ویکھیا ہے، پاویں تو ویکھے نہ ویکھے روزہ رکھنا پائے گا. اور گل سمجھ دو دھیان نال. اور دو نیک بندے اور گواہی دے دے روزے رکھ لے دینے، عیداں کر لی جانیاں نے. یہ سارے نیک ایک بننے، یہ ساری دنیا ایک بننے، میرا تے تیرا نبی کلا ایک بننے. جڑی خبر صادق ہوے انہوں مننا چاہیے. پھر کی کہن گے پتا جی؟ انجی کہن گے جی مشرکی نے مکہ آندے سن عذاب قبر وکھائیے تانوں. آندے نے مولوی جی یہ تے من لیا کرو تہاڈی گل مننے آ کہ قبر تے عذاب ہوندا ہے. کہ کئی بندے ایسے بھی نے جنہاں نوں شیر کھا جاندے نے، بگیاڑ کھا جاندے نے، ڈب کے مر جاندے نے، پانی دے وچ مر جاندے نے. انہاں نوں عذاب کیویں ہوندا ہے؟ یہ تے قبر دی گل ہے. کیا کہنے؟ جتھے جاندہ مردہ ہوتے ہی وہی قبر ہے. مولوی صاحب یہ مینوں پیا پوچھنا ہے کہ کیویں ہوندا؟ شیر کھا جاندہ، بگیاڑ کھا جاندہ ہے. اور سن دھیان نال جتھے وہ جسم پہنچ جائے اوتے حساب شروع ہو جاندہ ہے. اللہ قادر ہے. وکھاواں بخاری جو روایت، ایک باپ نے اپنے بیٹیاں نو آکھیا میں گناہگار بڑا، میں ڈرنا بڑا وا، عذاب قبر تو ڈرنا، حساب کتاب تو ڈرنا، رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرنا. اور جدوں میں مر جاواں میریاں ہڈیاں ساڑ کے تے مینوں سواہ بنا کے او دریا وچ روڑ دیا جے، مینوں دفن نہ کریا جے. میں اس قابل نہیں رب دے سامنے کھڑا ہو سکاں. میں بڑا گناہگار ہاں، میری سواہ بنا کے سٹو دریا اب رڑ جائے گی. جدو سواہ رڑ لگ پی، بخاری دی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہوئے نے، اللہ پاک نے آکھیا کن اس واوے کٹھی ہو جا. اللہ نے کن آکھیا دے بندہ بن کے زندہ ہو کے باہر بہ گیا. اور بولو دے صحیح، اور سواہ نو بندہ کنے بنایا ہے؟ اور بول صحیح دھیان، سواہ نو بندہ کنے بنایا ہے؟ بندہ بنا کے دوبارہ زندہ کنے کیتا ہے؟ جڑا اللہ سواہ کٹھی کر کے وہ بندہ بناؤن تے قادر ہے، انہوں زندہ کرن تے قادر ہے. وہ شیر دے اندر، بگیار دے اندر، مچھیاں دے پیٹاں دے اندروں بھی حساب لین تے قادر ہے. کیا گلیں پہ کرتے ہو؟ پھر نبی پاک جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم کچر تے بیٹھے ہوئے نے. انہوں سواری عرب دی پسندیدہ سی کچر سواری، کوئی توہین دی گل نہیں. کچر ہون بھی بڑے مہنگے،
جوان کچر تھے کہ نبی پاک دا کچر تے بڑا حسین و جمیل سی، اج دی پجاروں دا مہنگا سی۔ مینوں یہ کہندا یار تو گڈی بغیر نہیں جا سکتا۔ میں کیا نبی پاک دی جڑی سواری سی نا اونٹنی سارے مدینے نالوں آلہ سی، اچھی بھی سی، حسین بھی جمیل بھی سی، تے میں سارے نا وڈے بھابی مسیتاں دا امام ہاں تے میرا تو حق بندا پجاروں مول لین دا۔ کیسیاں گلاں کرتے اور ادوں دی اونٹنی اج دی پجاروں دا وقت مل گھٹ ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اجے کل دے ملک ہی تے اج دے ملک ہی بن گئے۔ نبی پاک بیٹھے نے کچر تے قبرستان تو گزر رہے ہیں، 5-6 قبر آگے آ گئیاں۔ آپ نے ویکھیا 5-6 قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے سندن متنن۔ آپ نے عذاب ہوندا کتھے ویکھیا؟ آسمان تے ہوندا ویکھیا۔ 5-6 قبراں نوں اوتھے عذاب ہوندا ویکھیا ہے۔ ذرا توجہ میرے وال کہ آپ نے ویکھ کے کی آکھیا ہے؟ کوئی جاندا بندہ انہاں قبراں والیاں نوں؟ حتیٰ کہ عذاب سن کے تے آپ دا کھچر بد گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی جاندا قبراں والیاں نوں؟ کہندے نے حضور یہ 5-6 قبراں مشرکاں دیاں نے۔ آپ نے فرمایا انہاں نوں بڑی مار پا رہی ہے، انہاں نوں بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ کتنے ہو رہا سی؟ یہ زمین والی قبر وچ تے کتے ہور قبر وچ آندے نے عذاب تے ہوندا پر اس قبر تے نہیں ہوندا۔ او میں کہا تیرے مامے دا گھر قبر ہے، او کتھے قبر ہے؟ وہ دی نشاندہی کر۔ میں جواب دینا آندے جی روحاں نوں عذاب ہوندا، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ کہ روح نو رات بھی پہنچتی ہے، عذاب بھی ہوندا ہے، لیکن رب نے تعلق قائم رکھیا ہے روح دا تے جسم دا۔ وہ تعلق قائم کرن تے بالکل قادر ہے۔ جہل بندیاں نے کوئی گل پھل نہیں ہوندی ہے، چھڑدی کوئی نہیں۔ مینوں ایک آندا حافظ صاحب تو راتی تقریر کیتی ہے ریحان چیمے نجات تقریر کرن، آندا تو تقریر کیتی ہے تو آکھیا ہے کہ شیطان جہنم میں جائے گا، اگ میں سڑے گا، وہ بھی اگ تے وہ بھی اگ، تے اگ نو اگ کیویں ساڑ سکتی ہے؟ یہ تیری گل غلط ہے۔ تے زمین سی پتھر ورگی سخت تے دن سن کتے دے بیائی دے، وہ ہل واؤن دیا سی، میں پھڑی ایک اٹ نکی جئی، میں انہوں ماری انج کر کے، میں کہا درد ہوئی ہوں؟ آندا ہوئی، میں کہ اے بھی مٹی تو بھی مٹی۔ نوی گل کوئی نواں طریقہ کر لین گے، عقل نو اگے ڈائی آن گے۔ اے سن لو مسلمانوں، عقل نہیں کم کر سکتی نقل دے مقابلے چ۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہاں قبراں والے نوں عذاب ہو رہا ہے، 2 قبراں دونوں کے بخاری دی حدیث، آپ نے فرمایا انہاں 2 قبراں والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے۔ آندے نہیں جی نبی پاک دا معجزہ سی، کادا معجزہ سی؟ جے اوتھے عذاب نہیں سی ہو رہا تے جتھے ہو رہا سی اوتھوں رب بخا دیندا، او جتھے ہو رہا اوتھوں ہی بخایا ہے نا۔ اور یہ بھی گل سن لو، نبی پاک نے فرمایا جدوں قبر دے اندر عذاب ہوندا ہوئے انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن سکتا، ڈنگر سن سکتے ہیں، پرندے سن سکتے ہیں۔ میں اس دے اتنے کرا عمل کر کے دیکھا، خدا دی قسم، میں قبرستان مجھاں داخل کیتیاں جان کے تے مجھاں منہ چوک کے ڈر کے پج پئیاں۔ ابن تیمیہ دے وقت میں کہو رحمت اللہ علیہ، یہ مسئلے جڑے نے شیراں پہ بغیر ہوندے نے، انہوں دھیان نال سمجھو۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی دے وچ عجیب منظر کہ ایک ایسی قبر سی جڑی مجھ تے رخ رہائی گھٹ سی، جڑی گاں نوں
جڑی بکری نو جڑے گھوڑے نو بن پیانا انہوں اتنے کھڑنا ایک قبر تے، وہ مزار بن گیا ہولی ہولی، اتے جانا تے انہیں نسنا بجنا تے وہ سارا بن ٹوٹ جانا تے درد نو آرام ہو جانا۔ کسی نے آخیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تو آنا ہے قبراں تے بنتا کچھ نہیں، فلانی قبر تے کام ہی یہ ہوے جنہوں نے بن پے نے آرام آ جاتا۔ ابن تیمیہ آندا مینوں لے جاؤ اٹھے، میں دیکھا وہ کیسی قبر ہے کتنے بن ٹوٹ جاندے نے، کھڑی اٹھے فرمان لگے پچھو سارا کھاتا یہ قبر کی دی، جدو توڑ تک پہنچے تے قبر سائی دی تے قبر مشرک دی، فرماندے اینو عذاب ہوندا ہے تے گھوڑا جاندا قبر تے جو چیخاں ماردا عذاب نال تے اودا بن ٹوٹ جاندا ڈر کے۔ یہو جے کنڈے کڈن تے حدیث کڈن، اسی ایویں نہیں من جاندے فلانے نے اٹھاتی ہرشا ہے، گل سمجھو دھیان نال۔ عذاب قبر دے بارے ہن میں کولوں گل نہیں کردا، نبی پاک دے ہائے ہائے زوجہ محترمہ ساڈے گناہگاراں دی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ مطہرہ مزکیہ انہاں دے کول گئی یہودیہ عورت آئی، آندی ہے انی امی مینوں خیر پا دے میں غریب نہیں ہاں۔ امی نے خیر پائی تے آندی ہے اللہ تینوں عذاب قبر تو بچائے۔ امی آندی ہے میں یہ گل اجے پہلی بار سنی سی، جو انہیں آخیا تو اللہ عذاب قبر تو بچائے تو میں وہ یہودیہ عورت تے حیران ہو گئی ہے کی آخر نہیں، مینوں اگے نہیں پتا یہ کہڑی گل ہے۔ سارے مسئلے مولوی یاد ہوندے نے، کئی مسئلے نہیں بھی یاد ہوندے۔ ایک میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا، میں کہا مینوں نہیں یاد ہے، میں کہا نہیں یاد، ہے میں کہا نہیں یاد، کہ تانوں نہیں یاد، میں کہا میں کون؟ کئی مسئلے صحابہ نوں یاد نہیں ہوندے سن، میں کون؟ پر مولوی ہن یہ نہیں آندا کہ مینوں یاد نہیں، انہوں پتا جے میں کہتا کہ مسئلہ مینوں یہ نہیں یاد تے میری دکان تے ماری ہوگی، وہ پھر کی آندا مسئلہ تو ہے بزرگوں نے یوں فرمایا تھا۔ قربان جاواں امی عائشہ صدیقہ جنہیں آخیا مینوں نہیں سی پتا تے میں انہوں ٹھرائی رکھیا، میں انہوں آخیا ٹھہر جا چلی جانا ہی ہور کھوائی شاہ ہور کھوائی ٹھہری رہ کری چلی جانے گھر کی کالی پی چاہتی میں انتظار کر رہی سا کہ حضور آ ہی جان، چاہتے نے ادو نبی پاک بھی آ گئے جی امی آخیا میں وہ میں سنا رہا، نبی علیہ السلام بھی آ گئے تے فرمان لگے یہودیہ کی آخن ڈئی جے میں خیر پائی ہے تے مینوں یہ نہیں آخیا تینوں اللہ عذاب قبر تو بچائے، یہ کی مانا ہے؟ نبی پاک نے آخیا والحق یہ سچی گل کہن ڈئی ہے عذاب قبر ہے وے والا، اور نبی پاک فرماندے نے یہ یہودیہ دی گل سچی ہے عائشہ عذاب قبر دا مینوں پتہ ہے عذاب قبر ہے۔ نبی پاک نے اوتے پھر کی آکھیا کہ تحیات پڑھ کے درود پاک پڑھ کے کی پڑھیا کرو، امی آندی حضور بھی پڑھن لگ پے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ میرا مطالعہ کہندا ہے کہ انہوں ضرور پڑھنا چاہیے، میرا مطالعہ میں اپنے ہاتھ کیتا جے، میرا مطالعہ کہہ رہا ہے محدثین روایتاں پڑھ پڑھ کے کہ انہوں ضرور پڑھنا چاہیے، یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے
کہ نبی پاک نے ساری عمر پڑھیا ہے، کوئی قاعدہ صارفہ کوئی نہیں، اس واسطے رو پڑھنا چاہیے۔ یہ ترجمہ کی گیا یا اللہ میں عذاب جہنم کو پناہ منگنا تے میں عذاب قبر کو پناہ منگنا، دنیا دیا مصیبتاں پریشانیاں تے قرضیاں کولوں بڑی جامع دعا ہے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ اور اتحیات پڑھ کے نماز میں ہر اتحیات تے درود پاک جدوں پڑھنا ادوں بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ جدو آپ نے عذاب قبر نو حق آخیا ہے، کہہ دو اسی بھی حق کرنے۔ ایک اور روایت سن لو، نبی پاک نے قبراں تے عذاب ہوندا ویکھ کے کی آکھیا ہے کہ جے مینوں ڈر نہ ہووے، ایدا کوئی جواب دے کے ویکھے۔ یہ جواب کو دے تے میں انعام دیں گا 5000 روپیہ، جڑا عذاب قبر دا منکر ہے کہ انہاں قبراں تے نہیں ہو رہا۔ اللہ نے روح نال تے قبر دے جسم نال تعلق جوڑیا ہے، اور تعلق جوڑن تے قادر ہے۔ جے روح نو عذاب ہوندا ہے تے قبر تک اثر ہوندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو رات پہنچدی ہے اللہ قبر نو وسیع کر دیندا ہے، اتنی وسیع کردا ہے کہ حد نگاہ تک خوشبوواں آن لگ پیندیاں نے۔ جدو عذاب ہوندا ہے تے قبر نال تنگ کر کے پسلیاں توڑ دیندا ہے۔ اور ہور کیڑی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا جے مینوں یہ ڈر نہ ہوئے کہ تسی مردیاں نو قبراں وچ دفن کرنا چھڑ دو گے تے میں رب کے دعا کراں لداؤ تو میں دعا کراں اللہ نو آکھاں کہ یا اللہ میری امت نو انہاں نو عذاب ہوندا وکھا دے، میں تاں نہیں دعا کردا کہ تساں عذاب ویکھیا تے تساں مردے دفن نہیں کرنے۔ جے آپ نے یہ آخیا ہے کہ تساں مردے دفن نہیں کرنے، وہ کیڑی قبر سی دے بارے آپ نے آخیا؟ وہ عرضی قبر ہے سی کہ نہیں؟ وہ زمیناں دیا قبر حاصل کے؟ یہ جواب ہے کوئی مولوی؟ کوئی عالم دین؟ کئی اتنے اج آئے نے، میں شکلاں ویکھن ڈیا انہاں دیا، مینوں پتا ہے وہ بڑے نے مسلمین، اتنے کئی مسلمین آئے بیٹھے نے، اج رکے گلو مینوں سوال کرو میرے اگے، تسی کہدے مسلمین ہو؟ تسی کفر جین ہو؟ نبی دی بات کا انکار کر دے ہو؟ جدی جرت ہے نماز تو بعد مینوں پوچھے کتنے لکھیا؟ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میں دعا کراں اللہ اگے وہ عذاب ہوندا وکھائے، میں تاں دعا نہیں کردا کہ تساں موجودہ قبراں وچ مردے دفن نہیں کرنے۔ جی عذاب قبر حق نہیں تے آپ نے یہ کیوں آخیا؟ اس واسطے عقیدہ بنا لو، اج بار بار مسئلے بیان نہیں ہوندے، ہر جمعے رکے آتے سن بھی عذاب قبر بیان کرو، عذاب قبر بیان کرو۔ ہن یقین ہو گیا جی؟ وہ بولو تے صحیح، یقین ہونا چاہیے، جنہوں نہیں ہویا وہ مینوں پوچھے۔ میں تو نبی پاک دے فرمودہ سنائے نے، نبی پاک دیاں حدیثاں نے، وَإِذَا وُضِعَ جدوں میت نو دفن کرنا ہوئے تے کتھے رکھ دے ہو؟ اندر لاد وچ۔ نبی پاک نے انتظار کر کر کے آکھیا، بڑیاں حدیثاں دے آن ڈیاں نے میرے ذہن وچ۔ اللہ کے دعا ہے اللہ محنتاں قبول فرمائے، اللہ دین دا خادم بنائے۔ بھائی جان اللہ دے کولو نمازاں چ عذاب قبر تو پناہ منگیا کرو۔ حضرت عثمان غنی جدو یہ سنتے نا عذاب قبر تے چیخاں مارن لگ پیندے۔ کسے پوچھیا عثمان کیوں رونا؟ آندا پہلی منزلے دے قابو نہ آ جا۔ اس بات تے غور کرو، اللہ پاک کے دعا ہے اللہ میں قبول فرمائے۔ جویں تسی ہر جمعے